بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور سب سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان کریم. میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کی ہیلپ لے رہی ہوں. میں نے کبھی ویسے سوچا نہیں تھا زندگی میں کہ میں کبھی سوشل میڈیا پر آؤں گی، لیکن کبھی کبھار آپ کی زندگی میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کی لائف کو چینج کر دیتے ہیں. تو میری بھی زندگی میں ایک ایسا خوبصورت لمحہ کہہ لیں آپ اسے، جو میں انشاءاللہ اب آپ سے آگے بات کروں گی، کہ میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا ہے الحمدللہ. یہ 2018 کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے ماشاءاللہ بہت صحت مند بیٹے سے نوازا. اور جب اس کی پیدائش ہوئی اور میں ہاسپٹل میں ہی تھی، اور میرا جو بیبی ہے وہ ابوظہبی میں پیدا ہوا تھا، یو اے ای میں. تو ہم لوگ یہاں پہ ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جسے کہتے ہیں نیو بورن اسکریننگ ٹیسٹ. اور وہ فرسٹ ڈے کا کیا میرے بیبی کا، اور نرس واپس لے کر آئی اینڈ شی سیڈ ڈونٹ وری ایوری تھنگ از فائن اینڈ آل دیٹ. سیکنڈ نائٹ اگین شی کیم اینڈ شی سیڈ وی وانٹ ٹو ریپیٹ سم ٹیسٹ. تو میں نے اس سے کہا از ایوری تھنگ از آل رائٹ ود مائی بیبی؟ سو شی سیڈ پرفیکٹلی فائن، وی جسٹ ہیو سم ڈاؤٹ، وی وانٹ ٹو ریپیٹ دا ٹیسٹ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لیا. اب جو لوگ یو اے میں ہوں گے، آئی ایم شیور ایون ادر کنٹریز میں ایز ویل، دے مے نو اباؤٹ دس نیو بورن اسکریننگ. تو اس سے سیکنڈ ٹائم ٹیسٹ ہوا، اور تھرڈ ڈے آئی ڈسچارج فرام ہاسپٹل، اینڈ فورتھ ڈے آئی گاٹ اے کال فرام ہاسپٹل کہ آپ کو دوبارہ سے آ جانا ہے اور ٹیسٹ کرانا ہے اپنے بیٹے کا. میں نے کہا میں 2 دفعہ کرا چکی ہوں. میں کہا نہیں، یہ فائنل ٹیسٹ ہے، اور اگر اف ایوری تھنگ از اوکے دین نتھنگ ٹو وری، اور اف ناٹ دین یو ول گیٹ کال فرام توام ہاسپٹل. اب توام ہاسپٹل جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں، آئی ایم شیور دے ہرڈ دس نیم، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پہ سارے میجر کیسز جاتے ہیں، جیسے کینسر کے کیس ہو گئے. تو مجھے اور میرے ہسبینڈ کو جب پتہ چلا، ہم لوگ ایمبیسی میں تھے اینڈ دیٹ واز دا 4th ڈے، اور ہم دونوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں. ہم امیجیٹلی ایمبیسی سے نکلے اور ہم ہاسپٹل کی طرف چلے گئے. جب ہم ہاسپٹل کی طرف گئے تو وی ور لائک ہیونگ نو کلیو کہ ہمارے بیبی کو ایسا کیا مسئلہ ہے، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ. اور ہم نے بہرحال تھوڑا بہت پوچھا، تو نرس نے کہا اٹس بیٹر جب once it will confirm we will give you the full detail, but right now we are still having a doubt. اب اس میں ایک لیول ہوتا ہے بچے کا، اسے PKU کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس لائک اے میٹابولک ڈس آرڈر کہہ لیں، یا ایک چیز ہوتی ہے جو ہماری باڈی میں پروٹین کو ڈائجسٹ کرتی ہے. اب وہ انزائم میری بیبی میں نہیں تھا. تو اس کا نارمل ہر بچے کے اندر لیول ہوتا ہے 80، ودن 80 کے اندر. ہز لیول واز 160، واز ڈبل. تو انہوں نے کہا سم ٹائمز ڈیورنگ ڈیلیوری اٹ ہیپن، سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ریپیٹ دا فائنل. اب ہمیں اتنا خاص اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. ہمیں تو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اس وقت ریئلائز ہوا کہ اچھا دیر از سم تھنگ کالڈ پروٹین، جو چکن میں، دالوں میں ہوتا ہے، دودھ میں بھی ہوتا ہے. اور ہم اپنے بچے کو کافی، ہمیں چارٹ دیا گیا کہ بہت سی چیزیں ہوں گی جو پھر ریسٹرکٹ کی جائیں گی آپ کی بیبی کو، اور نہیں پرووائڈ کی جائیں گی. سو آئی ایم شیور کہ جتنی بھی سننے والے لوگ ہوں گے، سب میری جو اس وقت کنڈیشن تھی اس کو سمجھ سکتے ہوں گے. اینی ہاؤ ہم لوگوں نے تھرڈ جو ریپیٹ ہوا اس کا ویٹ کیا رزلٹ کا، اینڈ دا نیکسٹ مارننگ اٹ سیلف وینسڈے کو ہمیں کال آتی ہے، اینڈ دیٹ ڈے دا 5th ڈے، کہ پلیز تھرسڈے مارننگ 6 AM 6:30 AM آئی وانٹ یو گائز ٹو بی ان توام ہاسپٹل فرام ون آف دا ڈاکٹر فرام ہاسپٹل. اب میں اور میرے ہسبینڈ وی ڈونٹ ہیو اے کلو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور واٹ از رانگ ود دا چائلڈ، اینڈ ہی از سو اسمال، ہی کی ناٹ سی اینی تھنگ. اوور آل ہی لکس فائن، فٹ، دیر از نو پرابلم. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اب نارمل سگنل دے رہی ہو بچے میں. اینی ہاؤ وی ہیو گون. وہ سفر میرا خدا جانتا ہے میرا اور میرے ہسبینڈ کا کیسے کٹا. جب ہم وہاں گئے تو ہماری 30 منٹس کی رجسٹریشن کے بعد جو ہم ویٹ کر رہے تھے، ہم نے ایسے وہاں بچے دیکھے کہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم اسپیچ لیس ہو گئے. کہ وہاں جو بچے تھے وہ ان کے ساتھ نینیز تھیں، دے کی ناٹ ایون ہیو دیئر فوڈ، دے آر ان اسٹالرس ود ٹیوبس.
اتنے سیریس کنڈیشن کے بچے، اور پھر ہم اپنے بچے کو دیکھ رہے تھے اور لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، وائی دے آر ہیئر. اینی ہاؤ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے ہم سے سب سے پہلا سوال کیا، آر یو بوتھ کزنس؟ ہم نے کہا نہیں، ہم لوگ کزنس نہیں ہیں، ہماری بلکہ لو میرج ہے اینڈ وی آر فرام ڈفرینٹ کنٹریز. ہاؤ ایور ڈاکٹر نے پھر ہمیں ایک پورا چارٹ دکھایا کہ ایکچولی یہ پرابلم جو PKU ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پروٹین کی وجہ سے لیول ہائی ہو جاتا ہے، تو یو نیڈ ٹو مانیٹر دا لیول آف دا بیبی. اس میں ہمیں ہر کھانے کو کھلانے کے بعد ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. تو پھر انیشلی مجھے میں نے کہا اس کا کوئی کیور ہوگا، اتنا سائنس نے ترقی کر لی ہے، یہ وہ. اور میں خود بھی ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی، تو میں نے جا کے میں نے کہا یہ تو ایک ڈاکٹر ہے، اس کے اوپینین سے کیا ہوتا ہے، آئی شوڈ چیک ادر ڈاکٹرز اوپینین ایز ویل. میں نے پھر بہت سے ڈاکٹرز سے آنے کے بعد، ہیڈ آف ICU کے ڈاکٹر تھے، ان سے بات کی، سب سے بات کی، اپنے بیٹے کی رپورٹس دکھائی. سب نے کہا کہ دس از دا فرسٹ کیس ان آور ہاسپٹل، کیونکہ یہ 10,000 میں کسی ایک بچے کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سے کہا گیا کہ اگر آپ کے اور بچے بھی ہیں تو ہر 4 میں سے کسی ایک بچے میں یہ مسئلہ ہوگا. اینی ہاؤ اٹس اے اسٹرینج تھنگ، ہماری خود نالج میں فرسٹ ٹائم ایسی چیز آئی. پھر میں نے بہت وہی نارمل روئے دھوئے، اور ہر ویک اپنے بچے کو لے کے جاتے تھے اور اس کا ٹیسٹ کرواتے تھے، اور اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی. تو میں ڈاکٹرس کے سامنے اکثر رو پڑتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ شکر کرو اللہ کا کہ صرف ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایسے ایسے بچے ہیں جو ICU میں ہیں، ایسے ایسے بچے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا بیبی بالکل ٹھیک ہے. پھر ہمت ملتی تھی. اینی ہاؤ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری لائف کا، رو لیا دھو لیا، سب کچھ ہو گیا، بچے کی تکلیف دیکھ لی. ہر ہفتے مجھے اپنے بیبی کو لے کے جانا ہوتا تھا، اور اس کا اللہ کا شکر ہے لیول 180 197 172 اس رینج میں ہی رہتا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جہاں لیول ہائی ہوگا وہاں ہم آپ کا بھی ملک سٹاپ کروا کے اس کو اسپیشل ملک لگا دیں گے. اب نارمل بچے 6 منتھس کے بعد کوئی بھی سالڈ فوڈ لیتے ہیں. میرے بیبی کو 8 منتھس میں جا کے کہیں سالڈ فوڈ لگا، اور پھر 8 منتھ سے 12 منتھ تک انہوں نے کہا کہ اب ہم ویکلی ہی کریں گے ٹیسٹ، اینڈ آفٹر 1 year ویل موو ٹو لائک منتھلی بیسس، ڈپینڈز آن دا لیول آف دا بلڈ. اب ہم لوگوں نے اس کی آہستہ آہستہ آل ویجیٹیبل اسٹارٹ کیے، یہ وہ سب رائس یہ سب چیزیں اسٹارٹ کی جو نارمل غذا ہوتی ہے. لیکن ہم نے اسے کوئی سیریلیک نہیں دیا، کوئی ملک نہیں دیا، ایکسیپٹ ہی از آن مائی بریسٹ ملک اینڈ ہی از ناؤ ماشاء اللہ 18 months. دا پرپز آف میکنگ دس ویڈیو اینڈ جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، جو میری زندگی میں معجزے ہوئے، وہ بہت سے ڈاکٹرز کے ساتھ برین اسٹارمنگ کے بعد، بہت سی ڈسکشنز کے بعد، ہر جگہ سے مجھے یہی جواب آتا تھا کہ دیر از نو کیور، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن شکر کریں کہ آپ کا بیبی UAE میں ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا. اگر یہی بیبی پاکستان میں ہوتا تو آپ کو اس کا پتہ بھی نہ چلتا، اور پھر اس بچے کو یہ پروٹین ملتا رہتا، اور ایک ٹائم پہ آ کے اس کے برین میں ڈپازٹ ہوتا، کیونکہ ڈائجسٹ تو ہو نہیں سکتا تھا. اینڈ اٹ کین افیکٹ کوئی بھی اس کو برین سے ریلیٹڈ پرابلم ہو جاتی. ٹھیک ہے، اینی ہاؤ اللہ کا شکر ہے، میں نے پھر اس پہ بھی شکر ادا کیا، اور پھر اپنے اللہ کے اوپر سب کو چھوڑ دیا. اور میں نے کیا طریقہ استعمال کیا، میں نے سورہ رحمان لگائی. میں بہت روئی اللہ کے سامنے. تو اللہ نے ایک دن مجھے بس کسی طرح یہ میسج مجھ تک آیا کہ آپ کو سورہ رحمان لگانی چاہیے. میں سورہ رحمان لگائی دن رات اپنے بیٹے کے پاس، اور میں پانی پہ جو تھا پھونکتی تھی، وہ پانی میں پیتی تھی، اور اللہ کے آگے روتی تھی آنکھیں بند کر کے کہ اللہ اگر آپ نے شفا نہ دی تو کیا ہوگا. اور آپ یقین جانیں 1 سال کے بعد مجھے ڈاکٹرز نے بلایا اور کہا کہ الحمدللہ آپ اپنے بیبی کی برتھ ڈے اتنے اچھے سے کیجئے کہ آپ اسے سب کچھ دیجئے. کیونکہ ہم کہتے تھے ہماری بیٹی ہے، اگر وہ پیزا کھائے گی، اگر وہ کیکس کھائے گی تو اس کا ہم کیا کریں گے، اگر ہم چکن کھائیں گے تو اس کا ہم کیا کریں گے. تو الحمدللہ جب اس کی فرسٹ برتھ ڈے تھی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم جن بچوں کا لیول ودن 500 ہوتا ہے ان کو سب کچھ کھانے دیتے ہیں، اور آپ کے بیبی کی 1 year کی ہسٹری دیکھ کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا لیول تو کبھی 150 سے 200 سے اوپر گیا ہی نہیں. تو یہ میرے اللہ کی شان ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ میں کہتی ہوں کہ نارمل بچوں سے بھی زیادہ ایکٹیو بچہ ہے. اس نے 8 منتھ میں کھڑا ہونا شروع کیا، 11 منتھ میں اس نے پراپر کھڑے ہو کے اسٹیپ لینے شروع کیے. 7 months onwards he started calling papa, mama, tata, bye bye, these kinds of words. میں
اب سو آن اینڈ آن بتاؤں گی اس کی جو اس کی حرکتیں ہیں، جو ہی نوز لائک اپنی ایج کے بچوں سے زیادہ وہ باتیں اور اشارے اور سب کرتا ہے. اینڈ ڈاکٹرز آر سرپرائز ٹو سی ہم. ہم ہر مہینے جاتے تھے اس کے ٹیسٹ کے لیے. تو اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سورہ رحمان کی برکت سے آپ کا بیبی ٹھیک ہوگا تو آپ نے ضرور آگے اس میسیج کو اسپریڈ کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو لوگ اس وقت کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی بھی طرح کی مشکل میں اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آئی ہیو گون تھرو، آئی ہیو سین مائی چائلڈ جس کو میں لے کے جایا کرتی تھی، اور میں اس کی درد آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور ریپیٹڈلی ٹیسٹ کوئی بھی چیز دینی اور ہمیں اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرانے پڑتے تھے. لہٰذا میں آپ سب سے بہت خوشی کے ساتھ یہ معجزہ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ میں سے آپ کے کسی بھی پیارے کو یہ پرابلم ہے تو پلیز سورہ رحمان چلائیے اور اس کے پانی کے ساتھ ان کو دوا دیجیے، اور اللہ سے رو کے جو ہے شفا مانگیے. یہ جو صورت ہے نا، یہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا کرم کیا ہے. اس میں بہت سے جو ہے نا معجزے اللہ نے قرآن میں ڈالے ہوئے ہیں، یقین جانیے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج آپ لوگوں سے اس چیز کے اوپر بات کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے تو پلیز شیئر کریں، پلیز بتائیں کہ کہاں آپ نے اپنے رب کو تلاش کیا. میں نے اس طرح اپنے رب کی رحمت کو تلاش کیا، اور اپنے بچے کی ماشاءاللہ صحت کو دیکھنے کے بعد کوئی اس بات کو نہیں مانتا، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، اس کی ہائٹ، اس کی گروتھ، اس کا ویٹ. اس میں بچوں کا جو ہے نا سر کا سائز بڑا ہوتا ہے. میرے بیبی کا کوئی مان ہی نہیں سکتا. جو ڈاکٹرز دیکھتے ہیں دے آر سرپرائز، وہ کہتے ہیں ہمیں چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب ماشاءاللہ میرا بیبی 18 منتھس کا ہے اینڈ ہی از پرفیکٹلی اوکے. اور ہاں، ابھی بھی ہم اس کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ 216 آئی ہے، جو کہ آفٹر 2 منتھس کے بعد ہم نے کرایا ہے. بٹ الحمدللہ اسی طرح ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ چلتا رہا. تو دیکھیں، پہلے ویکلی تھا، پھر 1 منتھ ہوا، اب 2 منتھس، تو آہستہ آہستہ 6 منتھس، اور جیسے وہ اور بڑا ہوگا مے بی ان اے ایئر. تو اللہ کا شکر ہے میرے بیبی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اور مجھے لگا کہ مجھے یہ میسیج دینا چاہیے. اگر میرا بیبی ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر سب کے بیبیز ٹھیک ہو سکتے ہیں. آئی ایم شیور اگر کوئی ڈاکٹرز یہ ویڈیو سنیں گے تو وہ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور پھر میں نے اپنے ہاسپٹل میں بھی جا کے ڈاکٹروں کو بتایا کہ میرے بیبی کے ساتھ میں اس کو سب چیزیں دے رہی ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہے. اینڈ ڈاکٹرز آر سرپرائز کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے. تو میں نے ان ڈاکٹرز کو بتایا کہ میں نے سورہ رحمان پڑھی ہے، اور پھر مجھے لگا اگر مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے تو یہ میسیج رکنا نہیں چاہیے، یہ اسپریڈ ہونا چاہیے. تو آپ لوگ بھی پلیز میرے بیٹے کو، اس کا نام ارحم ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے بھی، اور اپنی بھی پلیز. کوئی بھی آپ کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹس ہوں جہاں پر آپ نے اپنے رب سے سوال کیا اور آپ کے رب نے آپ کو اپنی پہچان کرائی، اپنی رحمان ہونے کا یقین دلایا، اپنے کریم ہونے کا یقین دلایا، تو پلیز مجھ سے شیئر کریں. اور اگر آپ کو یہ میری میسیج پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. شاید ہم کسی کی مدد کر سکیں. اگر اس کی زندگی ہوگی تو اللہ اس کو صحت ضرور دے گا. بس اپنا سب بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. اللہ حافظ. And yes, last, please don't forget to subscribe my channel, and if you like the video, please press the like button. Thank you so much.